حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جی سونیا حکم ہے، فرمایا انج کر مدینے دے بازار دے اندر اعلان کر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سی، حضرت بلال پاک اعلان کر رہے ہیں، سارے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف دے اندر جمع ہو گئے۔ جدو جمع ہو گئے مصطفیٰ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم بارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریدۃ فیما سواه ومن ادى فریدۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریدۃ فیما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه جنتا وشہر المرام وشہرہ وشہر یزاہ فیہ رزق المؤمنین من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقیبہ من النار وکان لہ مثل آخر من اجرہ۔ اب تھوڑی جی توجہ کرنا، بڑا مختصر کر کے میں صرف ترجمہ کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ آن والا ہے، رحمتوں والا مہینہ آن والا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسا مہینہ ہوئے گا؟ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر ایک ایسی رات ہوئے گی جیڑا بندہ اس رات عبادت کرے گا اللہ سنا اس رات دی عبادت 1000 مہینہ دی عبادت تو بھی زیادہ ثواب دے چھڑے گا۔ ذرا سبحان اللہ کہو گے؟ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس رات نو اس مہینے دے اندر اللہ ایک رات دے گا، اس رات دے اندر عبادت کرے گا، قیام کرے گا، رکوع سجود کرے گا، اللہ خالق و مالک اس بندے نو 1000 مہینے دی بھی عبادت تو زیادہ ثواب دے چھڑے گا۔ اگے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے دے اللہ خالق و مالک نے روزے فرض کر چھڑنے، روزے فرض نے رات قیام ان نفل ہے، روزے فرض نے جیڑا بندہ رات دا قیام کرے گا نفل پڑھے گا اللہ خالق و مالک نفل دے بدلے فرض دا ثواب دے گا۔ اور تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر ایک فرض ادا کرے گا باقی مہینہ دے مقابل اللہ خالق و مالک ایک فرض دے بدلے 70 فرضاں دا ثواب دے چھڑے گا۔ نفل پڑھے گا فرض دا ثواب ہے، فرض پڑھے گا ایک فرض دے بدلے 70 فرضاں دا ثواب ہے۔
اور تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، جڑا بندہ صبر کرے گا صبر دا اجر اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ صبر دا اجر کی ہے؟ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ صبر دا اجر جنت ہے۔ عام مسلمانہ توجہ کری، اگے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّهْرُ يَزَادُ فِيهِ الرِّزْقِ الْمُؤْمِنُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ فَطَرِ ذُنُوبِهِ، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غرباء دل غم خاریدہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے دے اندر مومن دا رزق بڑھا دیتا جاندا ہے۔ مومن دا رزق اس مہینے دے اندر بڑھا دیتا جاندا ہے، اس دا رزق ود جاندا ہے۔ اچھا یہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر ہر بندے نے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے ہمسایہ دا بھی خیال کر لوں، صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ جو اگر مالدار بندہ ہے اس نے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے۔ جو اگر اتنا 1 روپیہ دواں گا 1 دے بدلے اللہ 70 دا ثواب دے گا، باقی دنوں دے اندر 1 دے بدلے 10 دا ثواب، رمضان مبارک دے اندر 1 دے بدلے 70 دا ثواب ہے۔ دوستا توجہ کریں، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے فرمایا لہو مغفرۃ ذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے دے اندر کسی روزے دار دا روزہ افطار کراوے او گناہ تو پاک صاف ہو جاندا ہے۔ جڑا بندہ روزے دار نو روزہ افطار کراوے وعتق رقبتہ من النار وقال له مثل آخره من خیر، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دی گردن جہنم تو آزاد ہو جاندی ہے، اس دی گردن جہنم تو آزاد ہو جاندی ہے۔ اگے توجہ کری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایان تقصا من اجرہ شیء یا رسول اللہ لیس کلنا نجدنا، روزے دار نو روزہ افطار کراو کنا اجر ملدا ہے؟ اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندا ہے، اس نو روزے دار جنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ثواب دیندا ہے، روزے دار جنہ ثواب مل جاندا ہے، روزے دار جڑے دا روزہ افطار کرایا او دے ثواب دے اندر بھی کمی نہیں آندی، جڑا افطار کران والا ہے اس نو بھی روزے دار جنہ ثواب مل جاندا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لیس کلنا تجد ما نقدر به الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لئن او تمرة، ذرا چوکے سبحان اللہ کہو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جس بندے دی انی ہمت طاقت نہیں ہے اس بندے نو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے، روزہ افطار کرا سکے، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کان تجد نضر به الصام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طاقت نے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے روزہ افطار کرائے، آپ سرکار نے فرمایا بندے دی طاقت ہمت ہے ایک گھٹ پانی دے نال روزہ افطار کرا دے، یا کھجور دے نال یا دودھ دے نال روزہ افطار کرا دے، اللہ اس نو بھی روزے دار جنہ ثواب دے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا، ایک گھٹ دودھ دے نال یا ایک کھجور دے نال، یہ بھی طاقت نہیں ہے، پانی دے نال ہی روزہ افطار کرا چھڑے، اللہ اس بندے نو بھی ثواب دے چھڑے گا، اللہ اس نو بھی ثواب دے گا۔ آؤں اگے توجہ کری، اگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا شربت من ماء ومن اشبع صائما سقاه اللہ من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دودھ دے نال یا ایک کھجور دے نال یا پانی دے نال یا پیٹ بھر کے کھانا کھلاوے گا، روزہ افطار کراوے گا روزے دار نو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جنت کے اندر وہ داخل ہو جاوے گا اور حوض کوثر تو پانی جام پیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر حوض کوثر تو وہ جام پیے گا، کیڑا بندہ جڑا روزے دار نو روزہ افطار کراوے گا، روزہ رکھاوے روزہ افطار کراوے، کنا برکت کنا ثواب ہے۔ آ توجہ کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک تو پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، آگے کا تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ وہ مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ کی ہے، بولو چاہ ساری رحمت ہے، دوسرا عشرہ کی ہے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ کی ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ تیرے تے میرے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَخَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے کا احترام کرے گا، جس طرح دسیا اے عمل کرے گا، فرمایا اس بندے دی بخشش ہو جاندی ہے، جہنم تو آزاد ہو جاندہ ہے اور جنت وچ داخل ہو جاندہ ہے۔ کتھے داخل ہو جاندہ ہے؟ جنت داخل ہو جاندہ ہے۔ آپ توجہ کرنا، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ جو پہلے خطبہ پڑھا ہے اس کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ اب جو اگلی حدیث مبارکہ ہے وہ پہلی حدیث مبارکہ آگے بہت بڑی ہے، لیکن جو اگر ہم سمجھ لیں تو اتنی ہی بڑی ہے۔ یہ اگلی جو حدیث مبارکہ ہے بڑی توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت وفتحت ابواب الجنة وغفلت ابواب جہنم وسلسل الشیاطین وفي روایت وفتحت ابواب الرحمہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ خالق و مالک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحَنَّةِ، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رَمَایَةٍ، اور فرمایا کہ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جزیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَفِي رَوَایَةٍ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ رحمت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ بڑی توجہ کرنا، اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفت الشیاطین وفی مریۃ الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها وفتحت ابواب الجنۃ قلم یغنا منہا باب و ینابی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے، رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین سرکش جو شیاطین ہیں اللہ انہیں قید کروا دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، پھر دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے اب جنت کے دروازے کھول دو، اب جنت کے دروازے کھول دو۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُلْنَبِیہَ بَابٌ وَيُنَادِی نَارٍ یا باغی الخیر قبل۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ حکم فرماتا ہے ایک فرشتے کو اب اعلان کر، اب اعلان کر۔ یا اللہ اب کیسے اعلان کروں اور کون سا اعلان کروں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے اب اعلان کر۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر للہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی بلائی کے چاہنے والا، ہے کوئی برائی سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، آ جاؤ اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ سارا مہینہ فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی رات سے لے کر آخری رات تک یہ فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اب آ جائے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ فرشتہ رات کو دن کو اعلان کرتا ہے بندے آ تو صحیح، یہ رحمت والا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے، اب آئیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں۔ اللہ کی رحمت ایسی آوازیں دیتی ہے۔ لیکن رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے جو بڑا شیطان ہے نا، شیطان تو جکڑا جاتا ہے، لیکن یہ شیطان کی جو چمچے ہوتے ہیں نا وہ آزاد ہوتے ہیں، ہٹے کھٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صحت بھی دی ہوتی ہے لیکن روزے فرض ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم روزے نہیں رکھتے۔ اب توجہ کرنا کہ اس حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ہیں ان پہ تھوڑا سا غور کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعینہم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خالق و مالک پورا سال جنت کو سجواتا ہے، پورا سال جنت کو سجواتا ہے۔ کس کی؟ رمضان شریف کی آمد کے لیے۔ جب رمضان شریف آتا ہے پہلی رات آتی ہے اللہ حکم فرماتا ہے جنت سج گئی، جی مالک سج گئی۔ اللہ فرماتا ہے اب دروازے کھول دیں میرے بندوں کے لیے۔ اب جنت کے نیچے سے ہوا چلتی ہے،
یہ کیسی ہوا ہوگی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعیننا۔ اس وقت جنت کے اندر جو حوریں ہوتی ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک و مولا یہ کیسی ہوا ہے، کیسی ہوا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، یا اللہ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے روزے رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یا اللہ پھر ان کو ہمارا خامد بنا دے۔